نے فرمایا کہ یہ اولیاء اللہ سے مدد طلب کرنا اور ان کو مدد کے لیے پکارنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو صحیح جو اسلامی عقیدہ ہے اس کو یاد رکھیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ کہ مدد اللہ تبارک و تعالی سے ہی مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقتاً مدد فرمانے والا ہے، تمام خزانے اسی کے دست قدرت میں ہیں، اس کی عطا کے بغیر کوئی ایک تنکا بھی نہیں دے سکتا۔ اور اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر کوئی ہمیں ایک بھی تنکا دے سکتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ مضبوط عقیدہ رکھنے کے بعد پھر یہ یاد رکھیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہی مقصود ہو، لیکن انسان کسی مخلوق کے پاس جاتا ہے اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ نہیں دے سکتے، اگر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی یعنی براہ راست نہیں دے سکتے، دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہی سے دیں گے، اور ہم ان سے دعا کروا دیں یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کی برکت سے ہمیں عطا فرمائے، تو یہ عین صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ کار رہا ہے۔ جو احادیث پڑھتے ہیں ماشاءاللہ ان کے لیے یہ کوئی چیز اجنبی نہیں ہے کہ کثیر اپنے معاملات میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رجوع ہو کر کے دعا کی درخواست کی ہے، یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاجت پوری کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست سوال دراز فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے تیزی کے ساتھ اجابت کا معاملہ ہوا بظاہر، حتیٰ کہ بخاری کی روایت ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا کرتی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ کی رضا پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ تو یہ چونکہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، لہٰذا اگر کوئی مسلمان اس نظریے اور عقیدے کے ساتھ اولیاء اللہ کے پاس جاتا ہے کہ میں ان سے دعا کرواؤں گا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر کے میری حاجات کو حل کرنے کے سلسلے میں، حاجات کی تکمیل کے سلسلے میں معاون بنیں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی عطا کے بغیر کچھ بھی نہیں دے سکتے، دینے والی ذات فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ بس یہ اگر کوئی عقیدے کے ساتھ اولیاء اللہ کے پاس جاتا ہے، ان کی خدمت میں درخواست کرتا ہے، تو اس کی بالکل گنجائش نکل سکتی ہے۔ باقی رہے یہ کہ دور سے پکارنے کی کیا شرعی حیثیت ہے کہ اگر کوئی اللہ کے ولی بہت دور ہے تو انہیں دور سے پکارنا، اس میں دو نظریات ہیں، ایک صحیح ہے ایک غلط ہے۔ اگر یہ نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے بغیر ایک شخص ہزاروں میل دور سے ہماری آواز کو سن لے گا تو اس کے کفر و شرک ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ بالکل غلط ہے۔ اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ بشری تقاضے کے تحت اتنی دور سے یقیناً نہیں سن سکتے ہیں، اگر بشری تقاضے کو دیکھیں یا بشریت کے اوپر نگاہ رکھی جائے، لیکن ہمارا رب کریم بڑی قدرت کاملہ والا ہے، اگر ہم کسی کو دور سے پکارتے ہیں اور عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آواز وہاں تک پہنچا دے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ پر بھروسہ رکھ کر اگر کوئی اس طرح پکارتا ہے تو اس میں پھر کفر و شرک کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور جدید سائنسی ایجادات نے اس نظریے کو اور واضح اور سنوار کر رکھ دیا ہے کہ آج آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ایک شخص سے اس کو آپ موبائل سے نمبر ملاتے ہیں، ایک سیکنڈ گزرتا ہے کہ فوراً اس تک آواز پہنچ بھی جاتی ہے، گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ لائیو مطلب نیٹ پر بیٹھ جائیں، اسکائپ پہ آپ سامنے بیٹھا ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، ویڈیو آپ چیٹ کریں، بالکل آمنے سامنے جیسے انسان بیٹھا ہوا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بظاہر وسیلہ نہیں ہے اور آدمی کا عقیدہ یہ ہے کہ میری آواز اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر پہنچا دے گا۔ یہاں بظاہر اسباب موجود نظر آ رہے ہیں، لیکن اسباب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے تحت ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کاملہ کا ان اسباب کے ذریعے اظہار نہ فرمائے تو کیا ہم پھر بھی گفتگو کر سکتے تھے؟ یقیناً نہیں کر سکتے تھے۔ تو اصل چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پہ بھروسہ ہے، وہ اگر ٹھیک ہے تو یہ عقیدہ بھی بالکل درست ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ مختصر سا بریک لیں گے، ہم آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔